الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير أمتي علماؤها وخير علمائها رحماؤها اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت نصیب فرمائی اور ہمارے سلسلے میں حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی قرآن شریف پڑھائی 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز ان کی فوت نہیں ہوئی۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کوئی پیر اللہ صحیح عطا فرما دے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں حاجی صاحب کا ہاتھ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے رکھ دیا۔ واپس آ کر پھر حضرت میاں جی صاحب سے حاجی صاحب بیعت ہو گئے۔ اتنا بڑا درجہ ان کو صرف قرآن پاک کی خدمت سے ملا، عالم نہیں تھے، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں۔ کیا بھائی لاؤ لگا دو بھائی، بہت اچھا ہے، کیسے لگے گا؟ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں۔ حملۃ القرآن کے ساتھ اصحاب اللیل بھی فرمایا کہ جو قرآن پاک کے حافظ ہیں مگر رات کو اٹھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ خالی زبانی حافظ نہیں ہے، اللہ والے حافظ ہیں۔ جو اللہ والا ہوگا وہی تو آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھے گا۔ لہذا اس کا جوڑ کا راز یہی ہے کہ من اشراف امتی، میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 حملۃ القرآن، جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، واصحاب اللیل، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس زمانے میں چونکہ رات کو اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، لہذا علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو وتر سے پہلے بھی 2 رکعت تہجد پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی رات کی نماز والے اور تہجد والوں میں شمار کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے کہ وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لوں، تو حافظ قرآن تو آپ لوگ ہی ہیں، اصحاب اللیل بھی ہو گئے، یعنی حدیث شریف کے دونوں جز کی نعمت آپ کو حاصل ہوئی۔ حملۃ القرآن تو ہے ہی ہیں آپ لوگ۔ 2 رکعت وتر سے پہلے اگر پڑھنے بنیت تہجد، تو علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک سے ثابت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بھی تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا۔ ما صلی بعد صلاۃ العشاء قبل النوم فهو من اللیل، یہ بھی اصحاب اللیل میں ہو جائے گا۔ فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، صلاۃ تہجد کی سنت اس کو نصیب ہو جائے گی جو وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ چونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ وتر آخر میں پڑھتے تھے، اس لیے افضل یہی ہے۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ وتر کے بعد بھی نفل جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ وتر سے پہلے پڑھ لو۔ میں اس مجلس میں تھا، مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ
نے اس کو فرمایا. میرے شیخ بھی تھے مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ. تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کی نعمت دی ہے، آپ اگر وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں. غور سے سن رہے ہو یا ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو. 2 رکعت وتر سے پہلے اگر پڑھ لو تہجد کی نیت سے، تو آپ لوگ اس حدیث شریف کے مطابق دونوں نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے. کیا نعمت فرمایا آپ نے؟ من اشراف امتی. میری امت کے شریف لوگ، بڑے لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، جن کے سینے میں قرآن پاک ہے، واصحاب اللیل، اور راتوں کو نماز پڑھتے ہیں. اب رات کی نماز میں 3 بجے رات کو اٹھ کر پڑھنا اس زمانے میں اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہے، مگر وتر سے پہلے 2 ہی رکعت بغیر سوئے ہوئے اگر پڑھ لیں تو بتاؤ کیسا سکہ آسان رہا. مال غنیمت بلا جہاد مال غنیمت مل جائے، کوئی مشقت بھی نہیں. وتر سے پہلے 2 رکعت میں 3 نیتیں کر لو، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت اور صلاۃ تہجد. دن بھر کی خطاؤں سے معافی مانگ لی کہ اللہ میری نظر میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کوئی گناہ ہو گیا ہو، معافی دے دیجیے، اور میرے بچوں کو عالم، میرے بچوں کو جلد حافظ بنا دیجیے، میری محنت میں برکت ڈال دیجیے، اور ہمیں تہجد گزاروں میں شامل فرما دیجیے. اب جو 2 رکعت بھی وتر سے پہلے نہ پڑھے یہ ظالم ہے. اس کو اپنے خسارے اور تغافل پر قیامت کے دن بے حد ندامت ہوگی. کوڑیل ہے کوڑیل. بتاؤ 2 رکعت پڑھنا آسان ہے یا نہیں؟ اور پھر نہ تو نہ قل اللہ پڑھ لو. اگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ بہت بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعت بھی تہجد ادا فرمائی. اس کا ثبوت علامہ شامی نے جلد نمبر 1 میں دے دیا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جو مرشد اول تھے، جن کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور 1 مرتبہ ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارک آنکھوں کے میں نے لال لال ڈورے بھی دیکھے. اور خواب ہی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب ہی میں فرمایا کہ ہاں عبد الغنی، تم نے اپنے نبی کو آج خوب دیکھ لیا. 10 سال اس فقیر کے ساتھ اختر رہا ہے. آپ قدر کرو یا نہ کرو، لیکن سارے عالم میں اس وقت چلو میرے ساتھ، دیکھو کہ افریقہ، برطانیہ، امریکہ، بڑے بڑے علماء، محدثین، مفتیین اور بڑے بڑے دارالعلوم کے محترم آج وہ مجھ سے بیٹھ ہیں. اور میری کتاب جو ان کے پاس نہ ہو لے لینا، اس سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ دیکھو کتنے بڑے عالم. اسلامی بورڈ کے صدر نے میری باتیں نوٹ کی ہیں، باتیں ان کی یاد رہیں گی. جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے، اور جس کے پاس ہو وہ ظاہر بات ہے وہ نہ لے. اس کا نام کیا ہے؟ باتیں ان کی یاد رہیں. یہ انڈیا میں اسلامی بورڈ کے صدر ہیں اور بہت بڑے عالم فاضل دیوبند ہیں. تو بتا رہا ہوں کہ عزت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ میرے اختیار میں ہے. عزت جب اللہ دیتا ہے اس کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. لہذا یہ مدرسہ خالص اسی لیے کھولا گیا کہ یہاں اللہ والے آئے، اساتذہ بھی اللہ والے ہوں اور طالب علم بھی اللہ والے ہوں، باورچی بھی اللہ والا ہوں، جھاڑو لگانے والا بھی اللہ والا ہوں، چوکیدار گیٹ مین بھی اللہ والا ہوں. سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت کر دے. جو بھی یہاں کام کرے صاحب نسبت مانے صاحب ولایت، ہمیں اپنا ولی بھی بنا لے. اب شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا ابھی کہ 10 سال اختر ان کے ساتھ جنگل میں رہا. شیخ کی محبت اس کو کہتے ہیں. میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اپنے مرشد کی محبت، شیخ کی محبت، پیر کی محبت پہلے زمانے میں لوگ کتنا کرتے تھے. یہ کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ میں نے حکیم اختر کی زندگی میں دیکھ لیا، کیونکہ حضرت اس وقت میرے شیخ سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے. میرا رات دن حضرت کے ساتھ فدا ہونا یہ میرے شیخ نے بھی دیکھا تھا. تو یہاں حیدرآباد سندھ میں اپنے بڑے بھائی اسرار الحق سے فرمایا کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ لوگ اپنے پیر پر کس طرح جان دیتے تھے، وہ میں نے حکیم اختر کی زندگی میں دیکھ لیا. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ہمیشہ ہدایت کی استادوں کو کہ دیکھو لڑکوں کی پٹائی مت کرو. ہر شخص کا دماغ یکساں نہیں ہوتا. کوئی زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ 2 رکوع یاد کر لیتا ہے, کوئی کم دماغ کا ہے. اور اگر مان لیجیے کہ کوئی 2 سال میں حافظ نہیں ہوتا 3 سال میں ہو جائے گا, کیونکہ پٹائی کر کے ان کو حافظ بنانا آپ پر فرض نہیں ہے, اور پٹائی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قصاص لے گا. علامہ شامی ابن عابدین فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے کہ جو بچوں کی پٹائی کرتے ہیں زیادہ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا. اور یہ قاری سرفراز صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لو کہ بعض استادوں کو حضرت نے کیا سزا دی ہے؟ کان پکڑوایا, چکر لگوایا, حوض کے چکر لگوائے. اتنا بڑا عالم یہ شخص ہے کہ بڑے بڑے علماء ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے بڑے بڑے علماء کا شیخ تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیر ہوگا کتنا بڑا عالم ہوگا. مولانا خیر محمد صاحب جالندھری پنجاب کے, ان کا پیر کتنا بڑا عالم ہوگا. مولانا مفتی محمد حسن امرتسری جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی, یہ تو خیر المدارس کے بانی تھے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ. یہ سب کے سب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. مگر قاری سرفراز صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا خیر سنا پڑھا ہے, لیکن میرے شیخ نے بھی اس کو فرمایا کہ حضرت کے یہاں سخت منع تھا کہ پٹائی مت کرو. اور فرماتے تھے دلیل کیا ہے؟ حفاظ کرام غور سے سنو, یہ تقریر شاید ہی کہیں سنو گے. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نام ہیں؟ 99. مگر قرآن شریف کی تعلیم کے نازل کرتے وقت میں اس آیت کے نزول میں الرحمن نازل فرمایا. الرحمن علم القرآن, رحمان نے تعلیم قرآن کی. تو فرماتے تھے کہ اللہ نے جبار, قہار کتنے نام ہیں, کوئی نام یہاں نازل نہیں فرمایا. رحمان کا لفظ نازل فرما کر قیامت تک کے معلمین اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نام مبارک سے سبق دے دیا کہ شان رحمت سے بچوں کو پڑھانا. بتاؤ واضح دلیل ہے یا اس میں کچھ مشکلات ہیں؟ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی. یہاں آخر اللہ کے اور بھی تو نام ہیں بھائی, 99 نام ہیں, سب 98 کو نہیں نازل کیا, خالی رحمان کی شان کو نازل کیا تاکہ بچوں کو قصائی کی طرح مت پیٹو. اب اپنی طاقت کے لحاظ سے مارو گے تو بچوں کا اعضاء کمزور ہوتے ہیں. بچوں کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ میں لاہور میں تھا, میرے مرشد زندہ تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دیہاتی روتا ہوا آیا کہ ایک ہی میرا بیٹا تھا, قرآن شریف پڑھتا تھا, حفظ کر رہا تھا, استاد سبق نہیں یاد تھا, استاد نے سر جھکایا, ایک مکہ مارا, اسی وقت اس کا ہاتھ فیل ہو گیا. 10 سال کی سزا ان کو حکومت نے دی, مگر وہاں مدرسہ قرآن پاک کا ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. سب نے کہا کہ بھئی یہ قصائیوں کے حوالے میں نہیں کروں گا. آج انگریزی اسکول کے لڑکوں کو ٹافیاں چائے مل رہی ہے, اور عربی اسکول مدرسوں کے لڑکوں کو گھونسے اور ٹھونسے مل رہے ہیں اور مکہ مل رہا ہے. آپ بتاؤ, مجھے ایک عورت نے فون کیا کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور سب بھائی اس کے اسکول میں پڑھتے ہیں, تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ان قصائیوں کے یہاں مت جانا, ہمارا حال دیکھ لو. تم لوگ بڑے اچھے ہو کہ اسکول میں تمہیں ٹافی مل رہی ہے اور چائے بھی مل رہی ہے اور کھیلنے کے لیے فٹ بال بھی مل رہا ہے, اور مدرسوں میں مت جانا تم لوگ, قصائی بیٹھے ہوئے. اللہ کے نام پر واسطہ دیتا ہوں, قیامت کے دن اپنی دوزخ کا راستہ مت بناؤ. اگر ہم لوگوں کے اخلاق سے مدرسے بند ہو گئے یا کسی نے اپنے لڑکوں کو نکال کر اسکول میں داخل کر دیا, قیامت کے دن دوزخ میں جانے کے لیے یہی خبیث عمل کافی ہے. بتاؤ, اگر اللہ نے پوچھا قیامت کے دن کہ تم نے لڑکوں کی اتنی پٹائی کی جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کر کے انگریزی اسکولوں میں چلے گئے, تو آپ کیا کہو گے, کیا جواب دو گے؟ اگر تمہارے بچے کو ایسے ہی کوئی مارے تو کیا حال ہوگا؟ اکثر چونکہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں, تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا. یہ شعر بہت پرانا میں نے سنا تھا. اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا. بتاؤ, اگر تم دیکھو کہ تمہارے بچے کے ایک بچے کو ایک استاد نے مارا, آج سے 2 سال پہلے غالباً,
میرے سامنے بچہ آیا تو 5 انگلی بنی ہوئی تھی، وہ کالا ہو گیا. میں نے اسی وقت اس استاد کو نکال دیا اور میں نے کہا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو استاد رکھا جائے، بے رحم، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر اس بچے کی ماں نے بھی سفارش کی. میں نے کہا یہ تمہارا حق نہیں ہے خالی، اس میں اللہ کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ اس بے رحمی کو پسند نہیں کرتا. ہم تمہاری سفارش اللہ کے مقابلے میں قبول نہیں کر سکتے. ایسے قصائی استاد کا نکالنا مجھ پر فرض ہے. میں نے مدرسہ جنت کے لیے کھولا. مجھ سے بھی تو سوال ہوگا کہ تمہارے مدرسے میں طلبہ پر جو ظلم ہو رہا تھا تم نے کیا معاملہ کیا. اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پیٹ کے لیے مدرسہ نہیں کھولا. نہ مولانا مظہر تنخواہ لیتے ہیں نہ ہم تنخواہ لیتے ہیں. ہمارے لیے کتب خانہ، دوا خانہ اور اللہ کی رحمت سے گزارا ہے. مدرسہ محض اس لیے کھولا کہ یہاں سے ارے بھائی پہلے ہی کر لیا کرو، اتنا مضمون نکل گیا ہمارا. اس میں تو آیا ہمارا اب اور بالکل ہی بند کر دیا آپ نے. اور پر کر دو. اچھا وہ ٹھیک ہے. اچھا چلو وہاں دوبارہ لگوا دینا بھائی. بس جن کو سنانا ہے وہ تو سن رہے ہو بھائی. تو بتاؤ، دیکھو میں نے مڈل اسکول پڑھ کر والد صاحب سے عرض کیا کہ مجھے دیوبند بھیج دو، میں عالم بننا چاہتا ہوں. ان کا نہیں، پہلے تم کو حکیم بناؤں گا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ تم علم دین سیکھو اور سکھاؤ پیٹ کے لیے. دوا خانے سے پیٹ کمانا، اللہ کے لیے دین سکھانا. تو آج بھی میں سارے عالم میں میرا دورہ افریقہ، امریکہ، برطانیہ، باربادوس اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، ابھی رنگون بھی گیا تھا، ڈھاکہ بھی گیا تھا. ان تمام ملکوں کے بہت بڑے بڑے علماء کی خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ مجھے میرے بزرگوں کی غلامی کے صدقے میں دے رہا ہے. اور یہاں بھی دیکھ لو، پیر کے دن نیو ٹاؤن کے مفتی انعام الحق، مفتی عبدالقادر اور مولانا فضل الحق اور کتنے علماء آ رہے ہیں. اور میں معمولی مدرسے میں نے پڑھا، بیت العلوم، جس کو دنیا نہیں جانتی تھی اور آپ بھی نہیں جانتے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ بیت العلوم اعظم گڑھ کا چھوٹا سا دیہات تھا، مگر میرے شیخ کا مدرسہ تھا، وہ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ. پورے عالم کا درس تھا. میں نے گمنام مدرسے میں کیوں پڑھا؟ طلبا نے مجھے بہکایا، ورغلایا کہ دیوبند جاؤ، جب لکھو گے فاضل دیوبند تو تم کو عزت ملے گی، اور لکھو گے فاضل بیت العلوم تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. میں نے کہا میں عزت کے لیے نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، میں رب العزت کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. اور اپنے شیخ کے ساتھ اس لیے پڑھوں گا کہ مجھے اپنے پیر سے اللہ ملے گا اور علم درجہ ثانی ہوگا. جو کچھ قسمت میں ہے آ جائے گا. لیکن میں روزانہ ہر جمعرات کو اور جمعے کو اپنے پیر کے یہاں چلا جاتا تھا 5 میل پیدل، رضائی گدا سر پر، سردی میں پیدل، کیونکہ کرایہ نہیں ہوتا تھا. طالب علمی میں کہاں پیسہ اتنا ہوتا ہے. پیدل 5 میل. اور جمعرات کو گئے، جمعہ کو تقریر سنی، حضرت کو غسل کرایا، خدمت کی، اور اس کے بعد تقریر سنی. صبح آ گئے تھے. اساتذہ نے کہا کہ اتنا پیر کے پاس مت جایا کرو ورنہ پیری مریدی کے چکر میں رہو گے، تم کو علم میں کمتر رہو گے. تو میں نے کہا کہ میں تو پیر ہی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، اور حقیقت میں حضرت والا سے میں اللہ کی محبت سیکھنے آیا ہوں. اگر میں یہ کمزور ہو جائے گا میرا اللہ کا تعلق تو میں مدرسے سے بھی بھاگ جاؤں گا، کیونکہ میں حکیم ہوں. فوراً دوا خانہ کھول کے دوا بیچنا شروع کر دوں گا، میرا دل ہی نہیں لگے گا. اور اتنا غریب مدرسہ تھا کہ صبح سے لے کر 12 بجے تک ناشتہ نہیں دیتا تھا مدرسہ، بس کھانا دوپہر کا اور رات کا. اب بتاؤ جوانی کی بھوک کیسی ہوتی ہے. صبح سے لے کر 12-1 بجے تک ایک قطرہ پانی نہیں. مدرسہ غریب تھا، لیکن میں نے اس مدرسے کو چھوڑ کر امیر مدرسہ نہیں تلاش کیا، کیونکہ ہمارا پیر اور مرشد وہاں تھا. لیکن انہی استادوں نے، جب میری کتابیں مثنوی کی شرح وغیرہ میں نے لکھی تو انہی بزرگوں نے، میرے استادوں نے کہا کہ واقعی اس کو پیر کی دعا لگ گئی. اور آج سارے عالم میں اللہ تعالیٰ دکھلا رہا ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا کبھی رائے گا اور بیکار نہیں کرتا. اللہ اپنے پیاروں کی خدمت کو رائے گا نہیں کرتا. اور یہ بھی بتاتا ہوں
کہ جس طرح ابا اپنے بچوں کی محبت کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی محبت کو اپنے کھاتے میں لکھتا ہے۔ جو محبت للہ ہوتی ہے وہ باللہ ہوتی ہے، اللہ والی محبت اللہ کے ساتھ شمار ہوتی ہے۔ تو میرے درد دل سے کہتا ہوں کہ اسی لیے فارم میں بھی ہے، جب آپ حضرات کا تقرر ہوتا ہے فارم میں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پٹائی نہیں کریں گے، کیوں بھائی فارم میں ہے یا نہیں؟ تو جب فارم میں دستخط کر دیا آپ نے تو گیا وعدہ کر لیا، اور وعدہ خلافی حرام ہے یا حلال؟ تو پھر سوچ لو کہ یہ کیسا استاد ہے۔ ابھی ایک لڑکے کے پیر ٹوٹ گئے، وہ جویلرس، اس کا کئی دن تک وہ تھا، موچ پٹی بندھی ہوئی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر مدرسے میں ترقی ہوگی یا تنزلی؟ آپ یہ نہ سوچی کہ میں نے تو ہلکا تھا یوں کر دیا تھا۔ آپ کا ہلکا بچوں کے لیے ہلکا ہوتا ہے۔ چاہیے اگر شیر خالی بکری کے پیٹھ پر خالی ملائم سا ہاتھ رکھے اور شیر کہے کہ میں نے تو بہت ملائم سا ہاتھ رکھا تھا، بکری زندہ رہے گی؟ ہمارے ڈر کی ہاتھی پھیر ہو جائے۔ استادوں کی تو خود ہی ان میں ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اور جب کہ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر 2 سال کے بجائے 3 سال میں حافظ ہوں اور 3 سال کے بجائے 4 سال میں ہو، ہم آپ سے کبھی شکایت نہیں کریں گے، بشرطے کہ محنت میں کمی نہ ہو، اور محترم کو آگاہ رکھی کہ صاحب یہ لڑکا سبق صحیح نہیں سناتا، تاکہ ہم ان کے والدین کو اطمینان دلا دیں کہ بھائی دیکھو تاخیر ہو تو دیر نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، مدرسے کی شکایت مت کرنا، تمہارا بچہ خود صحیح سبق یاد کر کے نہیں سنانا، مگر مار پٹائی نہ کرو، کیونکہ میرے مدرسے کا راز ترقی کا یہی ہے۔ لوگ یہی سن کے بھیجتے ہیں کہ مدرسہ اشرف المدارس میں پٹائی نہیں ہوتی، اب جب یہاں کر کے بھی پٹائی ہو تو میری ساری بھرم اور ساری عزت خاتمے مل جاتی ہے۔ اور اب آپ کو اس آیت کو بتا دیا کہ اللہ کرے قیامت تک یہ معلمین اس آیت کو یاد رکھیں۔ یہ کیسٹ اسی لے کر آنا ہو کہ ہر مہینے اس کو سن لیا کرو۔ الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، تو معلوم ہوا تعلیم قرآن والوں پر شان رحمت کو غالب رکھنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والے ہماری امت میں علماء ہیں۔ خیر امتی علماء وہاں، میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں، مگر علماء میں کون بہتر ہے؟ وہ خیر علماء یہاں رحماء وہاں، اور علماء جو رحم دل ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے وہ ان علماء سے بہتر ہیں جن پر شان رحمت نہیں غالب۔ جامع صغیر کے روایت خیر امتی علماء وہاں، میری امت میں عالم لوگ بہتر ہیں، مگر عالموں میں کون بہتر ہے؟ رحماء وہاں، جن پر شان رحمت غالب ہے۔ لہذا یاد رکھو اس کو شان رحمت سے پڑھو۔ اب شان رحمت کیسے آئے گی؟ کیونکہ تربیت یافتہ بھی تو نہیں ہوتے، بعضے دیہاتوں سے پڑھ کے چلے آئے اور کٹائی پٹائی کے ساتھ پڑھا تو جیسے پٹ کے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں بغیر اس کے کام ہی نہیں چلے گا۔ لہذا ان کے لیے بتاتا ہوں کہ وہ رحم دل آدمیوں کے پاس بیٹھو، تھوڑی دیر 5 منٹ اس نیت سے بیٹھو کہ میرے اندر شان رحمت آ جائے۔ کوئی نہ ملے تو مولانا مظہر میاں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں کبھی کسی تکلیف میں نہیں رہیں گے، کسی مشکل میں آپ نہیں رہیں گے۔ یہ وظیفہ مجھے بہت بڑے بزرگ جو بڑے بڑے علماء کے پیر الہ آباد میں تھے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشکل کے لوگ آتے تھے مصیبت زدہ، فرمایا یہی پڑھو، اللہ نے بسم اللہ شریف میں یہی 3 نام مبارک نازل فرمایا، اللہ رحمان رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہو، اور کھانے پینے پر بھی اسی کو پڑھ کے دم کر لو تو شان رحمت آ جائے گی، اور کوئی مشکل نہیں، جو بھی غیب سے انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ والا بن کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نہیں بنے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن کے رہے گا اللہ بھی اس کا رہے گا۔ اب میرا پوتا اسی مدرسے سے حافظ ہوا، ان کا مختار صاحب کا لڑکا حافظ عبد المعید، اس کو یونیورسٹی میں تراویح سنانے کے بعد 6000 یا کتنا روپیہ بڑی رقم، موٹی رقم ملی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی
وہ میرا پوتا لگتا ہے, میری ہمشیرہ کا سگا پوتا. میں نے کہا اس کو واپس کر دو, کیونکہ تمام علماء نے اس کو حرام فرمایا. پالنے والا اللہ ہے, تم ہمت کر کے دیکھو. وہ گیا واپس کر دیا. پولیس والوں کا پیسہ تھا, انہوں نے کہا ہم نہیں واپس کریں گے. میں نے پھر فتوے کی کتاب سے اس کا فوٹو بھیجا کہ جس میں لکھا ہے نہ لینا جائز نہ دینا جائز, دونوں حرام. اس نے اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے واپس لے لیا. 2-4-6 مہینے کے بعد اس کو جدہ میں وہاں بلاوا آ گیا. سعودیہ میں ہے اس وقت, ایک فیکٹری کا منیجر ہے, ہر سال حج عمرہ کر رہا ہے. 6,000 تو گیا, لیکن لاکھوں ریال میں اس وقت مزے کر رہا. اللہ پر مر کے تو دیکھو, ان سے بڑھ کر قدرداں کون ہوگا؟ بتاؤ بھائی, اللہ سے بڑھ کر ہمارا پیار کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لہذا میں آپ کو بحیثیت مربی ہونے کے یہ چند نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے غصہ کر کے دوزخ کا راستہ مت اختیار کرو. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. لات مار دینا یا ایک دم راپٹ مار دینا, جو نشان پڑ جانا, غصے میں مغلوب ہو کے مارنا جائز نہیں. ان کو کھڑا کرا دو, چھٹی تھوڑی سی بند کر دو, تھوڑی دیر آپ بھی بیٹھو. یہ استاد پر مشکل ہوتی ہے. 10 منٹ آپ اس چھٹی نہ دو, یہ ان کے لیے 10 ڈنڈے سے بہتر, وہ زیادہ سخت ہے کہ جب دیکھا سب کی چھٹی ہو گئی, آپ اللہ کے نام پر 10 منٹ زیادہ بیٹھ جاؤ. ہمیشہ تو نہیں بیٹھنا ہے, کبھی کبھی تربیت کے لیے, لیکن ایسا موقع مت دو کہ ان کے ماں باپ کہیں صاحب یہ دیکھیے پیٹھ کھولیے. اب پیٹھ دیکھا تو تمام نشانات پڑے گی. کہاں تک میں کہوں کہ بھائی استاد ہمارے بہت شریف ہیں, لیکن آپ یہ ایسے ہی کہیں کسی اور نے مار دیا ہوگا, کرکٹ کھیل رہا تھا, فلاں کھیل, کیسے کہوں بتاؤ؟ جھوٹ بولنا کیسے میرے لیے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مراقبہ کرو, سمجھ گئے, اور بزرگوں کا طریقہ اختیار کرو جو کتابوں میں ہے. اور ہمارے سلسلے کے سب سے بڑے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پٹائی کو بالکل حرام قرار دیا. 2-3 چھڑی ایسی معمولی کر دیا, اور بات کا دیکھ کیا کہ مار مار کر کے ایک دم. وہ زمانہ گیا جو بے وقوف لوگ کہتے تھے کہ بوٹی اور گوشت میرا, چمڑی آپ کے استاد. اتنا پٹوانا بھی جائز نہیں ہے ماں باپ کے لیے. بعض وقت میں ماں باپ نے اجازت دے دیا, اور جب اس کی مار پٹائی دیکھی تو پھر وہ استاد کو خود مارنے لگا. اجازت کے باوجود استاد نے کہا کہ تم نے ہم کو مارنے کی اجازت دی تھی, کہا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. اپنے بیٹے کی پٹائی اٹھا کے پٹک دیا استاد کو, مارنا شروع کر دیا. جب فیلڈ مارشل ایوب خان تھے تو بمبئی میں انڈیا نے ایک ڈرامہ بنایا. فیلڈ مارشل ایوب خان کی شکل کا ایک ہندو تلاش کیا, گردن موٹی وہی شکل, اور اس کو وہی ایوب خان کی وردی پہنا دی. اور شاستری جن کا وزیر اعظم تھا, دبلا پتلا ایک ہندو تلاش کیا, اور دبلے پتلے ہندو کو وزیر اعظم بنایا شاستری. تو پھر اس وزیر اعظم ہندو کو سکھایا کہ تو دبلا پتلا کمزور ہے, مگر اس کو مار ایوب خان کی وردی والے کو جو تگڑا ہندو ہے. اور خود جوتے لگا, بہت لمبا 100 روپیہ 200 کا ٹکٹ رکھ دیا. سارا بمبئی جمع ہو گیا وہاں کہ آج ایوب خان کی پٹائی کرے گا شاستری, اور دونوں ہندو, ڈرامہ دکھانے کے لیے. تو اس کو سمجھا دیا تھا حکومت نے کہ دیکھو تم بدلہ نہ لینا. جو اس کو ایوب خان بنایا تھا جس ہندو کو, وہ تگڑا تھا, کہا تم بدلہ نہ لینا ورنہ ہماری ڈرامہ ختم ہو جائے گا اور ہماری انڈیا کی عزت ختم ہو جائے گی. تو 10-12 جوتا تو اس نے کھایا. کس نے؟ وہ جو تگڑا تھا ایوب خان بنا ہوا تھا ہندو. اس کے بعد وہ بھول گیا, اس کو غصہ آ گیا تو شاستری کا اس نے ٹانگ اٹھا کر کے ایسے 3 دفعے گھمایا اور زور سے پھینکا کرسیوں پر. وہ تو بے ہوش ہو گیا, ہسپتال میں لے جانا پڑا. اب حکومت جو سر مقدمہ چلا کہ ہم نے تم سے کہا تھا, صاحب 10-12 جوتے تک تو ہوش تھا, پھر ہم کو غصہ آ گیا. میر صاحب اس لیے غصے میں کبھی مت عمل کرو. جب غصہ آ جائے خاموش ہو کر کے کسی اور کام میں لگ جاؤ, پھر بعد میں سمجھاؤ. بزرگوں نے فرمایا غصے کی حالت میں سمجھاؤ مت, غصے میں عقل ٹھیک نہیں رہتی. ابھی اسی قربانی کے زمانے میں جنوبی افریقہ میں 2 مسلمان جانور خریدا اور اسی میں لڑائی ہو گئی کسی بات میں اور گولی چل گئی. بتائیے, قربانی عبادت کے لیے جان لے لی اور قتل کا مقدمہ چل گیا, اور دوسرے کو اس کے خاندان والوں نے مارا, وہ بھی اسپتال داخل ہو گئے. تو میرے مرشد نے فرمایا مکے شریف میں اس خبر کو سن کر کے دیکھو غصہ کتنی بری چیز.
کتنے بچے اسی میں ختم ہو گئے. میرے سامنے ایک آدمی نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا اتنا بڑا پتھر, وہ بے ہوش ہو گیا. غصہ بہت خراب چیز ہے, اس لیے یاد رکھو اللہ والے بنو, حلیم التبا بنو. 3 صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن پاک میں نازل ہے, اور تھے ابراہیم ترجمہ کی امت کا ہے تانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور تھے ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب, کہو یعنی نرم دل, رحیم المزاج یعنی مزاج پر شان رحمت تھی, حلیم التبا اور بہت برداشت والے تھے. یہ 3 خوبی اللہ نے نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور تھے ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب, رحیم المزاج, حلیم التبا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ تینوں صفت ہمیں عطا کر دے. رقیق القلب دل نرم بنا دے, رحیم المزاج بنا دے, اور حلیم التبا بنا دے. اور بچوں کی تعلیم میں ہمیشہ شفقت اور رحمت سے کام لینے کی توفیق دے. اگر کوئی مشکل ہو محترم سے مشورہ کرنے کی توفیق دے. ان کے ماں باپ سے شکایت کی جائے گی, لیکن پھر مار پٹائی مت کرو دوستوں, بس یہ کہتا ہوں. اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دے, کیونکہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں, بار بار تو یہ تقریر نہیں کر سکوں گا, اسی لیے محفوظ کرا دیا. ہر مہینے آپ لوگ خود درخواست دے کر سن لیا کرو تاکہ سبق تازہ ہو جائے. اور امید ہے کہ میری اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رائے گا, نہیں فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ. بس تشریف لے جاؤ. ہاں